ممی خانہ ایپیسوڈ 2۔ رفتہ رفتہ گاڑی شہر سے باہر نکل گئی اور ایک اجاڑ سڑک پر چلنے لگی۔ رات گہری اور اندھیری ہوتی جا رہی تھی۔ ہر طرف ایک یاس انگیز تنہائی بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ دور سے کتوں کے بھونکنے کی نحیف آوازیں آ رہی تھیں۔ سڑک کی خاموشی میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ایسے معلوم ہو رہی تھی جیسے کہ جن کی بارات میں ڈھول پیٹے جا رہے ہوں۔ او معبود، وہ رات! میں نے اپنی گھڑی دیکھی، 11 بجنے میں چند ہی منٹ باقی تھے۔ میں نے گاڑی بان سے تیزی سے چلنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہماری گاڑی ایک شکستہ پل پر سے نیچے اتری تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ کیا یہی اندھی باولی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی، گاڑی بان نے سرد مہری سے جواب دیا۔ وہ مجھ سے چڑا ہوا تھا۔ یہاں تو زندگی کے آثار ہی نہیں، میں نے گنگنایا۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، اس نے سرد مہری سے کہا۔ مجھے غصہ آ گیا، اس لیے میں نے روبدار آواز میں کہا، گستاخ! تم یہیں ٹھہرو، میں اتر کر وہ مکان تلاش کرتا ہوں جہاں میرا مریض میرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر میں گاڑی سے کود پڑا اور وہاں میں بیگ لے کر سڑک کے کنارے 7 نمبر کا مکان ڈھونڈتا ہوا آگے بڑھا۔ تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھورتا ہوا بہت دور چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مڑ کر دیکھا تو اب گاڑی کی روشنی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ چاروں طرف دہشتناک تاریکی کا ایک سیلاب لہریں مار رہا تھا۔ ناگہاں دل میں خیال آیا کہ مڑ کر بھاگ جاؤں کہ اچانک کسی انسان کے درد و کرب سے کرہانے کی مدھم آواز آئی۔ میں رک گیا۔ یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی بدنصیب آدمی موجود ہے جو میری مدد کا طالب ہے۔ دفعتاً دور سے ایک روشنی جھلملاتی نظر آئی۔ میں تیز گتی سے اس کی طرف بڑھا۔ نشیب میں ایک اجڑے مکان کے دروازے پر ایک دیا ٹمٹما رہا تھا۔ میں قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ بوسیدہ لکڑی کے دروازے میں ایک 100 سال کی سفید رنگ بڑھیا ہاتھ میں مٹی کا دیا لیے چپ چاپ کھڑی ہے۔ منہ پر جھریاں، دانت غائب اور ٹھوڑی باہر کو نکلی ہوئی۔ میرے دل میں ایک عجیب قسم کا اضطرار گہرا اترنے لگا۔ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ بوسیدہ مکان کوئی شکستہ اور پرانی قبر ہے جس میں یہ بوڑھی عورت مردے کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ ٹمٹماتے ہوئے دیے کے شعلوں کو ٹکٹکی باندھ کر گھور رہی تھی۔ یکلخت بڑھیا نے شعلے پر سے نگاہ اٹھائی اور پہلی دفعہ مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر شدت غصے اور نفرت کی علامتیں نمودار ہو گئیں۔ زندگی میں نے کبھی خوف کا نام بھی نہ سنا تھا۔ سائنس اور طب میں جو انسان پھنس کر رہ گیا ہو، وہ کبھی خوف اور ڈر جیسے فضول جذبوں سے متعارف نہیں ہوتا، مگر اس رات اس بڑھیے کی غضبناک نگاہ سے مجھے تھرراہٹ شروع ہو گئی۔ اس کی نظروں سے نظریں بچانے کے لیے میں نے اپنی نگاہ شعلوں کی طرف کی۔ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ انسانی کھوپڑی میں دیا ٹمٹما رہا ہے۔ یہ سب کچھ مجھے بہت عجیب سا لگا، اس لیے میں بھاگنے کا ارادہ کرنے لگا، بلکہ قریب تھا کہ بھاگ جاؤں، مگر اسی پل بڑھیا نے کہا، آپ کا انتظار تھا، ڈاکٹر آپ ہی ہیں نا؟ بڑھیا کے حلق میں سے آواز نکلتی دیکھ میں سنبھل گیا۔ ذرا سے توقف کے بعد
تردد سے اس کا بے رونق چہرہ تکتے ہوئے میں نے قدم اندر رکھا۔ گھر کیا تھا، ایک ویرانہ تھا۔ کہیں دیواریں گری ہوئی تھی تو کہیں چھتیں غائب تھیں۔ چوکھٹ پر گھاس اگائی تھی۔ میں نے کہا، مریض کہاں ہے؟ بڑھیا نے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا، اور عجیب وہ منظر تھا۔ زعفرانی رنگ کا لباس، کرتا پہنے، سفید بال گھٹنوں سے نیچے لٹکے ہوئے، دیا جو انسانی کھوپڑی میں جل رہا تھا ہاتھ میں اٹکائے بڑھیا آگے آگے چلتی جا رہی تھی، اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کہیں بغیر چھت کے کمرے کے فرش پر گھاس اگی ہوئی تھی جو پاؤں میں الجھنے لگتی تھی، کہیں بوسیدہ کھڑکی کے دروازے کوہنیوں سے ٹکرا رہے تھے، اور رات بے حد گرم اور نہایت ویران تھی۔ آخر وہ حجرہ آیا جہاں مجھے جانا تھا۔ یہاں پہنچ کر بڑھیا دروازے پر رک گئی اور مجھے اشارہ کیا کہ اندر جاؤ، اور میں دل کڑا کر کے اندر چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شکستہ چارپائی پہ ایک 100 سال کا بوڑھا پڑا کرا رہا ہے، اور اس کی دائیں آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اس کے کرانے کی آواز مجھے باہر سڑک پر آ رہی تھی۔ اس کی دوسری آنکھ لہو کی طرح سرخ ہو رہی تھی اور گولے بیابانی کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ مجھے ٹکٹکی باندھے ایک آنکھ سے گھورتا رہا۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں سہم گیا۔ یہی مریض ہے؟ میں نے کسی قدر لرزتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بڑھیا نے کسی قدر چیخ کر جواب دیا۔ ان کی آنکھوں پر تو کوئی زخم ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ یہ کہہ کر میں مریض پر جھکا۔ دفعتاً بڑھیا نے دیا نیچے پٹک دیا۔ اپنا خوفناک لال کرتا سمیٹ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور خونخوار درندے کی طرح مجھ پر جھپٹی اور میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ غصے کی شدت میں الفاظ مرتعش ہو کر اس کے گلے سے نکل رہے تھے۔ سفاک، بدمعاش ڈاکٹر، کیا تجھے یاد نہیں کہ یہ زخم کس طرح یہاں لگا تھا؟ ایک رات پہلے کی بات بھول گیا؟ تو نے اپنے کمرے میں چاقو اسی لیے تیز کر رکھے ہیں کہ اس سے مظلوموں کی آنکھیں پھوڑا کرے۔ تو نے سمجھا کہ تیرا قصور معاف کر دیا جائے گا؟ لے، اب اپنے کیے کی سزا پا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک تیز چاقو اٹھا لیا اور میری آنکھوں کی طرف جھکی جیسے وہ اسے پھوڑ ڈالے گی۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ دوسرے دن پولیس نے مجھے اندھیری باولی کے کھنڈروں میں سے اٹھا لیا۔ بعض کہتے ہیں مجھے کوئی ذہنی عارضہ ہو گیا ہے، بعض کا خیال ہے کہ لاشوں کی دن رات کی صحبت نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ میری آپ بیتی ہے، اور اس میں ایک لفظ کی کمی بیشی میری طرف سے نہیں ہوئی۔ کہانی پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔